اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، ARN الیکٹرانکس کے یوٹیوب چینل پہ آپ تمام احباب کو صمیم قلب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج میں جس موضوع پہ آپ سے ڈسکشن کروں گا، جس موضوع پہ آپ آج میرے ویلوگ کو دیکھیں گے، وہ دل دہلا دینے والا موضوع ہے، وہ انسانیت سوز موضوع ہے، وہ موضوع آج ہمارے نظام پاکستان کا موضوع ہے، وہ موضوع سستے آٹے کا موضوع ہے، وہ موضوع کہ جس پہ انسانیت شرما جائے، وہ موضوع کہ جس سے انسان کا دل پھٹ جانا چاہیے، حکمرانوں کے ایوان ہل جانے چاہیے، اور ہر ایک شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ اس کا آغاز میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار پڑھ کے شروع کروں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ اور ایک بہت ہی اعلیٰ شعر، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا ہوں، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی، ریاست گر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، ریاست گر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ معزز و مکرم ناظرین، آپ نے تمام اشعار سنے ہیں۔ معزز و مکرم ناظرین، ان تمام اشعار میں ہر طرف آپ کو ایک ہی آواز مل رہی ہے، آپ کو ایک ہی پکار مل رہی ہے کہ انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ آپ نے صرف ایک دن کے وقفے سے آپ نے نیوز چینل میں ایک ہلکی پھلکی سی خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص سستا آٹا لینے کے لیے، اس کے بچے گھر میں بھوکے تھے، وہ 4 بچیوں کا باپ تھا، وہ گھر سے نکلا سستا آٹا لینے کے لیے۔ وہ گھر سے نکلا ہوگا تو اس کے ذہن میں امید ہوگی کہ میں سستا آٹا لے کر واپس آؤں گا اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرے گھر میں جو مہمان آئیں گے میں ان کے کھانے کا انتظام کروں گا۔ اور اسی طرح ہر گھر سے جو فرد نکلتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی روزی روٹی لے کر جاؤں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جس مملکت خداداد میں رہتا ہے وہاں کے حکمران جو ہیں وہ آپ کو سستا آٹا فراہم نہیں کرتے، ان کے وزراء کی لمبی لمبی فہرستیں تیار ہوتی ہیں، لیکن وہ عوام کو سستا نوالا نہیں دیتے، بلکہ عوام کے منہ میں جو نوالا ہوتا ہے وہ اسے بھی چھین لیتے ہیں۔ وہ بیچارہ 4 بچیوں کا باپ گھر سے نکلا اور اگلے دن اس والد نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنی تھی، وہ سستا آٹا لینے کے لیے لمبی لائن میں لگا ہوگا، وہ دکم پیل اس نے سہی ہوگی، لیکن اس سارے ظلم اور تمام قسم کی دکم پیل اور ہر قسم کی ہر چیز کو سہنے کے بعد ہوا کیا؟ اسے آٹا تو نہیں ملا،
اسے سستا آٹا تو نہیں ملا، اسے 10 کلو کا وہ بوری والا سستا آٹا تو نہیں ملا، لیکن مالک الموت اسے مل گئے، اسے موت مل گئی لیکن آٹا نہیں ملا۔ اسے کھانے کے لیے روٹی تو نہیں ملی اس کے بچوں کو، لیکن انہیں اپنے باپ کی میت مل گئی۔ اس کے بچوں کو کھانے کے ساتھ جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی تو نہیں ملی، لیکن اس باپ کی بچیوں کو رونے کی ایک وجہ مل گئی کہ ہمارا باپ آٹا لینے گیا تھا، وہ اس تمام تر جنگ میں ناکام ہوا اور اپنی زندگی کی بازی ہارا، لیکن آٹا نہیں آیا، آج بابا کی میت آئی ہے۔ آج بابا گھر سے زندہ نکلے تھے لیکن مردہ واپس آئے ہیں۔ یہ مردہ دل حکمرانوں اور عوام کو سوچنا ہوگا، اس نظام کو بدلنا ہوگا، لپیٹ کر پھینکنا ہوگا جس میں غریب کو آٹا لینے کے لیے، یار ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ در بدر دھکے کھاتا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آپ چلے جائیں، آپ کو نظر آتا ہے کتنی کتنی لمبی لائنیں، مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان بزرگ، چند ٹگے سستا انہیں مل رہا ہوتا ہے آٹا، چینی، گھی، دالیں، اور وہ لمبی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ میری تمام حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ سر آپ کے ٹیبل پہ بہت زیادہ صبح شام دوپہر ہر جگہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے ٹیبل پہ بہت سی نعمتیں اللہ کی پڑی ہوتی ہیں، آپ نے صرف اسے چکھنا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف عوام ہے، مظلوم عوام ہے، پسی ہوئی عوام ہے، محکوم عوام ہے، غلام عوام ہے، جو آپ کو چن کے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو ایوانوں تک پہنچاتی ہے۔ اور 47 سے لے کر آج تک ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں مل سکا، کیوں نہیں مل سکا کہ ہمیں آٹا سستا مہیا کرتا، ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کے کھوکھلے نعرے نہ ملتے، بلکہ ہمیں وہ روٹی کپڑا اور مکان سستا ملتا، جہاں پر عزتیں سستی ہیں، جہاں پر قانون نہیں ہے۔ ہمیں ایسا پاکستان میرے قائد اعظم نے نہیں سوچا تھا، میرے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں سوچا تھا۔ آپ تمام احباب جو اپنے گھروں میں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا ڈبہ بھرا ہوا ہے آٹے کے ساتھ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑتے، لیکن اس باپ کو دیکھیں جس نے اپنی زندگی ہار دی ہے۔ ایک کال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہاں پر میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ اگر کوئی شخص روٹی چوری کرے، اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے روٹی چوری کرے، تو اس کال میں کہا گیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے حکمران کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ جب بھوک بڑھتی ہے تو پھر وہ چوری کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہے۔ میری آپ تمام حکمرانوں سے، ایوانوں میں بیٹھنے والوں سے، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے، آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب سے میری ہاتھ باندھ کر درخواست ہے کہ خدا را لوگوں کو اس مصیبت سے نکال لیں۔ وہ سفید پوش جو اندر گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، وہ پس پس کے مر رہا ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیسے جوڑ کر آٹا سستا لینے کے لیے جو یوٹیلیٹی سٹور پر یا ٹرکوں کے پیچھے ذلیل ہوتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن آپ کو خیال نہیں آ رہا۔ میری ہمبلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو کم از کم جو بنیادی ضروریات ہیں، آٹا، گھی، چینی، دال، پانی، یہ تو کم از کم یاد دے دیں۔ ملک کا جو حشر کر دیا ہے وہ تو کر دیا ہے، عوام سے جینے کا حق تو نہ چھینو۔ اور عوام سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اور میں اپنے آپ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو آج تک کیا دیا ہے۔ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک شخص جس کی ہمیں خبر مل گئی کہ وہ فوت ہو گیا، اس طرح کے کئی لوگ ڈیلی مرتے ہوں گے۔ کس کے لیے؟ سستا آٹا لینے کے لیے، سستی چیزیں خریدنے کے لیے۔ میرے پاس الفاظ کم ہیں، میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان میری ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان تمام الفاظوں کے ساتھ حافظ محمد ریحان قادری کو کیمرہ مین عظیم علی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ ARN الیکٹرانکس، پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی، فیروز پور روڈ، لاہور۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔